یقین حسین ہے نبی کا نور۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات رب دو جہاں سے دعا ہے کہ آپ کا یہاں آنا اور یہ پرساداری قبول ہو، اور یہ کچھ ناقص کلام جو بارگاہ رب میں ہم پیش کر رہے ہیں یہ آپ کے دلوں میں اتر سکے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز آپ کو نہیں بتا رہا، آپ کو جو چیزیں معلوم ہیں، جو چیزیں مجھے معلوم ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے بات دل میں اتر جائے، ہمیں ان باتوں پہ ایمان آ جائے، ہمیں وہ اطمینان آ جائے۔ فرض کر لیجئے کوئی ایسا جو آپ کی نظر میں بڑا ہے، وہ اگر آپ کے پیچھے آ جائے، آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اور آپ سے کہے جاؤ میں تمہارے پیچھے ہوں، اب آپ کی نگاہ میں کون ہے مجھے نہیں پتا، جس اطمینان سے آپ آگے بڑھیں گے، جو سکون آپ کے دل میں آئے گا۔ میں ابھی باہر تھا کہیں، وہ امام بارگاہ تلاش کر رہے تھے، زمین تلاش کر رہے تھے، میں نے ان کے کسی بڑے کا نام لیا، کسی بلینئر کا، میں نے کہا اگر وہ تمہارے پیچھے ہو اور وہ کہے جاؤ زمین دیکھو تو کہاں زمین دیکھو گے؟ پھر تو ہم سٹی سینٹر میں ڈھونڈیں گے۔ اچھا اگر وہ ہو تو تم سٹی سینٹر میں ڈھونڈو گے، اگر رب ہے تو تم سبب میں کوئی زمین دیکھ رہے ہو۔ دیکھیں ہمارے، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا۔ یہ رب ہے کون؟ یہ رب وہ ہے جس نے اس کائنات کا آغاز 13 ارب سال، وہ بھی نوری، 13 ارب سال پہلے اس کائنات کا آغاز کیا، اور اس میں جو ابھی پتہ ہے 50 ٹریلین گیلیکسیز سے زیادہ گیلیکسیز بنائی۔ اس شمسی نظام میں یہ سورج، یہ چاند اور یہ زمین اور ملکی وے میں جتنی چیزیں ہیں، ان سب کو بنایا، ان سب کو چلا سک رہا ہے، کہیں کوئی خرابی نہیں ہوئی۔ جو یہ سب چلا سکتا ہے وہ آپ کی زندگی نہیں چلا سکتا۔ انصاف کی بات ہے یا نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں نے چلانی ہے، تم جو میں تمہیں پلان دے رہا ہوں اس پہ چلو، میں نے تمہیں شریعت دی ہے تم اس پہ چلو، تمہارا کام کچھ اچیو کرنا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم سے کہا کہ یہاں آذان دو، ابراہیم نے کہا کس چیز کی آذان؟ کہا لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ حضرت ابراہیم نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہ میں ادھر آذان دوں گا، لوگوں کو بلاؤں گا، کون آئے گا؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ ارشاد ہوا آذان دے رہا تمہارا کام ہے، حج پہ لانا ہمارا کام ہے۔ آج دیکھیں آپ، وہ کب کی بات ہے، اور آج تک حج پہ لوگ جوک در جوک کیوں جا رہے ہیں؟ ایک آذان ابراہیمی کی وجہ سے۔ آپ سے بھی جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، جو خدا آپ سے کہہ رہا ہے وہ کرو، اگر آپ ایمان پر ہوں، جتنا جو ہو سکتا ہے، اگر آپ مومن ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کو کہنا جسارت ہے، اگر میں مومن ہوں اور کسی دو راہی پر ہوں تو خدا مجھے خود راستہ دکھا دیتا ہے۔
اول تو ہمیں دو راہیں پتہ ہے کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، سب پتہ ہے. سب پتہ ہونے کے باوجود اگر غلط گئے تو پھر ہمارا حال جو ہونا ہے وہ معلوم ہے. خدا کہتا ہے تم رشوت نہ لو، تمہارے اقتصاد کو میں چلاؤں گا. مجھ جیسا شخص رشوت لے کے کہتا ہے نہیں میں نے اپنا اقتصاد خود چلانا ہے، خود کہاں تک چلا سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ وہ خدا جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں نے یہاں کیوں پیدا کیا، تم اس کائنات میں کیوں آئے، اس کا جواب صرف میرے پاس ہے. سائنس کیسے کا جواب دے سکتی ہے، ہاؤ کا جواب دے سکتی ہے، لیکن وائی کا جواب نہیں دے سکتی. انسان کیسے جانے بغیر جی سکتا ہے، لیکن وائی جانے بغیر نہیں جی سکتا. کیوں پتہ نہ ہو آپ نہیں جی سکتے. یہ تجربہ بھی ہوا ہے. جنگ عظیم کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو جنہیں مقصدیت کا علم تھا مشکل ترین حالات میں بھی انہوں نے زندگی کر لی، لیکن جن کو پتہ نہیں تھا وہ کیوں یہاں ہیں اور یہ مشکلات وہ کیوں جھیل رہے ہیں. مشکلات تو آنی، تلک الایام نداولها، ہم ان ایام کو بدلتے رہیں گے، کبھی آپ کے لیے ہوگا کبھی میرے لیے ہوگا. یہ دن ایک جیسے نہیں رہیں گے. امیر المومنین نے فرمایا یوم لک و یوم علیک، ایک دن آپ کا ایک دن دوسرے کا، آپ دشمن کا. یہ چلتا رہے گا. یہ کیوں ہوگا اس آیت پہ ہم آئیں گے. ہم آپ سے یہ درخواست ہے کہ ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ کے سارے سوالوں کے جواب آ جائیں گے. دیکھیں انسان کا بنیادی ترین سوال کیوں ہے، میں یہاں کیوں آیا. بنیادی سوال کیسے نہیں ہے، اور کیسے کا جواب ختم ہی نہیں ہوگا. جتنا علم آتا جائے گا ویسے یہ کیسے کا سوال بڑھتا چلا جائے گا. جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ سب ہیں، جو دانشور ہیں انٹلیکچوئل ہیں، ان سب کو اس کو پتہ ہے یہ کیسے کا سوال ختم ہونے والا نہیں ہے. جب سائنسی ترقی شروع ہوئی اور انسان کو اس ترقی نے مسحور کر دیا اور انسان اس کے چکا چوند روشنیوں میں دنگ رہ گیا، تو وہاں اسے لگا کہ سارے سوالات انسان کے کیسے سے مربوط ہیں اور سائنس ان تمام سوالات کا جواب دے گی اور انسان کو دین کی، فلسفے کی، منطق کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک دور آیا جب انسانی ترقی، سائنس کی ترقی تیز ہوئی، اب سب کو معلوم ہو گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہوا ہو نہ ہوا ہو، یہ جو جوان نسل ہے اس نے یہ سوال بہت شدت سے اٹھایا ہے کہ میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے، میں اس دنیا میں کیوں ہوں. اب کیونکہ سفرنگ کم ہے، آلام کم ہے، مصائب کم ہیں، ان کے یہ سوال زیادہ شدید ہو گئے. ابھی اگر معاصر تاریخ میں دیکھیں تو جب دشمن نے حملہ کیا، ایران پہ روز بمباری ہو رہی تھی، وہ بھی بہت وسیع پیمانے پر، لیکن وہ سارے راتوں میں باہر اس طرح موجود تھے جس طرح اگر آپ 40 پہ گئے ہیں وہاں موقف لگتے ہیں، وہ سارے اس طرح موقف لگائے عزاداری کرتے رہتے تھے. اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں، اور اگر شہید ہو گئے تو ہم کیوں چلے جائیں گے اس دنیا سے. غم ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہے ہی نہیں. شہادت سعادت ہے، اس لیے کہ جانا تو ہے، اگر شہادت کے ذریعے چلیں گے تو اور اچھی جگہ پہنچیں گے. اس نقطے کو اگر آپ سمجھ لیں، ہو سکتا ہے آپ سب کو پتا ہو، اپنے لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شہید ہوتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ صرف کربلا والے سمجھ سکتے ہیں. شہید ہونے پہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس لیے ہم سب کیا آرزو کرتے ہیں، یا لیتنا کننا معکم. کیا ہوا تھا کربلا میں؟ سب شہید ہو گئے تھے. آرزو کیا ہے
ہم بھی وہاں ہوتے شہید ہو جاتے. یار میں بچہ تھا, بہت چھوٹا تھا, پتہ نہیں آپ کے برابر ہوں گا یا آپ سے تھوڑا بڑا. ایک دیوار پہ لکھا تھا جیو علی کی طرح مرو حسین کی طرح. میں بچہ تھا, میں نے والد صاحب سے پوچھا یہ جملہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں کیوں مروں حسین کی طرح. بچہ تھا, ناسمجھ تھا. اگر کوئی شخص جلدی شہید ہو جاتا ہے, کوئی 6 مہینے میں شہید ہو جائے, کوئی 18 سال میں شہید ہو جائے, کوئی 83 سال میں شہید ہو جائے, اس کا دنیاوی نقصان بھی نہیں ہوتا ہے. ابھی تک تو آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے نا کہ شہید ہو گیا تو وہ زندہ ہے اور وہ خدا کے پاس رزق پا رہا ہے, تو اس کا تو نقصان نہیں ہوا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں دنیاوی اعتبار سے بھی اس کا نقصان نہیں ہوا. اب سوچ لیجئے کیسے. دنیاوی اعتبار سے نقصان ہو گیا. 18 سال اس نے 80 سال جینا تھا, 18 سال میں چلا گیا. اگر 80 سال جیتا تو اتنی نمازیں اور پڑھ لیتا, اتنی عبادات اور کر لیتا, اور درجات اس کے آخرت میں بلند ہوتے. 80-83 سال میں شہادت خود ایک مرتبہ ہے. 83 سال آپ نے عبادتیں بھی کی اور اس کے بعد شہادت ملی. ایک بچے کو 6 مہینے میں شہادت مل گئی. ابھی اس نے نہ کوئی عبادت کی, نہ کوئی روزہ رکھا, نہ کوئی جہاد کیا. دنیاوی اعتبار سے اگر آپ 18 سال میں شہید ہو جائیں اور آپ کی عمر 83 سال ہو تو آپ کو وہی سب کچھ ملے گا جو آپ نے آئندہ 80 سالوں میں کرنا تھا. یعنی آپ کو دنیا کے 80 سال بھی ملیں گے, اس میں ہونے والے تمام اعمال کا ثواب بھی ملے گا. اتنا رحیم ہے آپ. اس نے کیا پلان بنایا یار, اس کے بنائے ہوئے نظام پہ چلنا چاہیے. یہ انتہائی رحمان و رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ بھی رحمان و رحیم ہے, رب بھی رحمان و رحیم ہے. اللہ کا رحمان و رحیم ہونا اور ہے, رب کا رحمان و رحیم ہونا اور ہے. فرض کر لیجئے آپ کے جو ڈائریکٹر ہے اسکول کا, وہ بہت اچھا ہے, مہربان ہے, اس کا مہربان ہونا اچھا ہے, آسان ہے. وہ سال میں 1-2 دفعہ آ کے اسمبلی میں تقریر کر کے چلا جاتا ہے, اچھی باتیں کر کے چلا جاتا ہے. ہم بھی اپنے اسکولوں میں جاتے ہیں, جا کے اچھی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. ہمارا مہربان ہونا بہت آسان ہے. کسی کو اگر تھوڑی بہت سزا ملی ہو اس کو بھی سفارش کرتے ہیں, اس کو بھی معاف کر دو جی, اس کو بھی کلاس کے اندر کر دو, بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے مہربان ہونا آسان ہے. لیکن جو اس اسکول کو دیکھ رہا ہے, روزانہ جس کا ان بچوں سے سروکار ہے, اس کے لیے سزا نہ دینا, توبیخ نہ کرنا, رحمان و رحیم رہنا بڑا مشکل ہے. وہ ہم سے کہتے بھی ہیں آپ تو سال میں 1-2 دفعہ آتے ہیں, آپ بڑے اچھے بن کے چلے جاتے ہیں. جو لوگ تھوڑے سے فرینک ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں, باقی ان کے دلوں میں یہی بات ہوتی ہے, ہمیں تو پتہ ہے. خدا کہہ رہا میں اللہ ہوں تب بھی رحمان و رحیم ہوں, میں رب ہوں تمہیں پال رہا ہوں, تمہاری پرورش کر رہا ہوں, تب بھی رحمان و رحیم ہوں. اب رحمان رحیم ہونے کا مطلب کیا ہے وہ پھر کبھی انشاءاللہ. ہم بغیر وائے جانے ہوئے انسانی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. اے آئی نے آپ کے لیے بہت سی چیزیں آسان کر دی ہیں, لیکن اے آئی آپ کو ڈائریکشن نہیں دے سکتی, آپ کو ہدایت نہیں دے سکتی. یہ صرف رب ہے جو ہدایت دیتا ہے, رب کے علاوہ کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. اگر ہم پہنچے اس ہدایت پر, یہاں بھی تھوڑی سی گفتگو ہے, نہ جانے یہاں ہم پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. آج کے جدید انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بدن کے لحاظ سے آن لائن ہے, روح کے لحاظ سے آف لائن ہے. ابھی یہاں بھی بہت سے لوگ
بدن ان کا آن لائن ہے، روح ان کی آف لائن ہے. جن کی آف لائن ہے وہ ساتھ ساتھ بول رہے ہیں. یقیناً اگر آف لائن ہوتا تو وہ نہ بولتے. ہمیں اس بات کا احساس ہے آپ نے سارا دن کام کیا، تھکے ہارے ہیں، اور یہاں ابھی اس وقت آ کر مجلس سن رہے ہیں. ہم آپ پر زیادہ بوجھ بھی اس لیے نہیں ڈالتے، اور جتنا بوجھ ڈال رہے ہیں وہ بھی آپ سے معذرت چاہتے ہیں. اس کو بعد میں ہم کوشش کرتے ہیں یہ لکھا ہوا بھی آپ کے پاس آ جائے، اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کے پاس رہے، اور خود بھی آپ کی خدمت میں رہیں اگر کوئی چیز سمجھنی ہو تو. ہم بدنی لحاظ سے آن لائن ہو جاتے ہیں، روح کے لحاظ سے آف لائن ہے. اس سے بڑی ایک مصیبت ہم نے اپنی زندگی آج کل آٹو پائلٹ پر گزارنا شروع کی ہے. ابھی اگر آپ یہ جدید الیکٹرک گاڑیاں چلائیں تو اس میں آپ اس کو آٹو پائلٹ پہ ڈال کے آرام سے باتیں کرتے ہیں، کافی پیتے ہیں، گاڑی خود چلتی چلی جاتی ہے. ہم یہ جو محرم میں مجالس میں آتے ہیں یہ آٹو پائلٹ پر ہے. محرم آتے ساتھ ہی والدین کے ساتھ ہم نے کسی امام بارگاہ میں جانا ہے، وہاں تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، تھوڑا گریہ کرنا ہے، واپس چلے جانا ہے. ہم آٹو پائلٹ پر چل کے ہدایت نہیں پا سکتے. ہمیں اور ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں. اگر اس مجلس میں جا رہے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ ہمارے گھر سے نزدیک ہے، نہیں، وہاں جائیں جہاں آپ کی روح کو آن لائن کیا جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں یہاں آئیں، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں جس کو یہاں جس کی فریکوینسی ہم سے نہیں ملتی وہ کہیں اور چلا جائے. رسمی شرکت نہ کریں کہ ایک رسمی شرکت ہے، ہم آٹو پائلٹ کی طرح آتے ہیں، آٹو پائلٹ کی طرح چلے جاتے ہیں. نماز کا بھی یہی ہے، نماز شروع کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں، نماز ختم ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا کیا کر رہے ہیں. محرم آتا ہے اسی طرح، رمضان آتا ہے اسی طرح. ہمیں ابھی یہ جو اسکرین اور ان چیزوں کے ساتھ ہمیں الگوریدم نے چلایا ہوا ہے. ابھی یہ بچوں کا، جوانوں کا کدھر ہیں یہ، ان کے بارے میں کہتے ہیں آپ کا ٹینشن سپین کتنا ہے، کتنا ہے، 30 سیکنڈ، 1 منٹ، 2 منٹ ہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ بھئی ان کا اٹینشن سپین بہت تھوڑا سا ہے. ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں آپ کیا اتنے بڑے ویڈیو بناتے ہیں، 4 گھنٹے کی تو آپ کی پوڈ کاسٹ ہم نے بھی دیکھی ہے، وہ آج کل کون دیکھتا ہے. آپ 2 منٹ 3 منٹ سے زیادہ نہ بنائیں. دیکھیں یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، جھوٹ ہے ہاں، اور اس جھوٹ کے ہم سب شکار ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں اچھا آپ کا اٹینشن سپین جو ہے 2 منٹ سے زیادہ نہیں ہے؟ نہیں. میں نے کہا کتنے گھنٹے لگے رہتے ہو؟ اگر آپ 2 منٹ دیکھنے کے بعد موبائل رکھ دیتے ہو پھر تو ہم مان جائیں، آپ تو گھنٹوں یوں کرتے رہتے ہو. پھر یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس الگوریدم کے ہاتھ میں ہیں، وہ جو دکھانا چاہتے ہیں آپ وہ دیکھتے رہتے ہیں. خود جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ کو یہ پڑھایا گیا ہے. نہیں بھائی، آپ کو خدا نے بنایا ہے، آپ اس چیز کو دیکھ کر محظوظ ہوتے ہیں، آپ کی روح خوش ہوتی ہے جس سے آپ کی روح کو غذا ملے. یہ پروپیگنڈا ہے. ہمیں ٹرینڈ کے پیچھے لگا دیا ہے. بھئی ٹرینڈ کیا ہے، ہم نے اس ٹرینڈ کے پیچھے چلنا ہے، سوچے سمجھے بغیر. ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ان سب پہ قابو کیسے پا سکتے ہیں؟ امیر المومنین کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، یہ تمام پروپیگنڈا اور دشمنوں کی ساری سازشیں ختم. متقین کے لیے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم. ان کی نگاہ میں رب بڑا ہے تو سارے ٹرینڈ، سیلیبریٹیز اور الگوریدم سب چھوٹا ہو جاتا ہے. اپنی نگاہ میں رب کو بڑا کرو. اگر رب تمہاری زندگی میں بڑا ہو جائے، وہ ہے بڑا، اسے بڑا ہونے کی ضرورت نہیں. اچھا رب آپ کی نگاہ میں کتنا بڑا ہے یہ اب ہم کیونکہ
بہت زیادہ لوگ ہیں، کچھ اس حال سے باہر ہیں، میں آپ کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن نہیں کر سکتا، اگرچہ جہاں پہ مجلس تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے وہاں ہم نے مجلس بھی انٹریکٹیو پڑھنا شروع کر دیا۔ مجلس میں بھی ہم سوال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ جب داد دینے کے لیے اتنا بول سکتے ہیں تو میرے سوال کے جواب میں کیوں نہیں بول سکتے؟ میرا خیال تھا اس پہ اعتراض ہوگا، ابھی تک تو نہیں ہوا، آپ سے تو میں سوال نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اپنے دل میں جواب دیں، اگر 3 سال کا ایک بچہ ہو وہ آپ کو تڑی لگائے کہ باہر آؤ میں دیکھ لوں گا تمہیں، آپ ابھی ہنس رہے ہیں، 3 سال کے بچے نے تڑی لگائی، نکلو باہر، آپ کو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، آپ ہنستے ہوئے باہر چلے جائیں۔ باہر گئے تو پتہ چلا وہ بچہ 3 غنڈوں کو پکڑ کے لے آیا ہے جن کے ہاتھ میں چھریاں ہیں، ہاتھ میں چاقو ہیں اور 3 غنڈے ہیں۔ آپ نے دروازہ بڑے سینہ چوڑا کر کے کھولا تھا، ہاں بھائی کیا ہے؟ آگے نکل آئے 4 غنڈے، ان کے ہاتھ میں ہیں چاقو، کیا کریں گے؟ دروازہ بند کر کے واپس چلے جائیں گے جی؟ لیکن پکچر کو تھوڑا سا چینج کریں، وہ 4 غنڈے ہیں، آپ کے پاس 10 کمانڈو ہیں، ان کے پاس کلاشنکوف ہے، اب کیا ہوا؟ اب وہ بھاگ گئے۔ آپ کے ساتھ ہمیشہ رب ہے، آپ کو کوئی نہیں ڈرا سکتا ہے۔ آپ کا رب آپ پہ کتنا مہربان۔ اللہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں سمجھا سکوں یا سمجھ سکوں کہ رب کتنا بڑا ہے، کتنا مہربان، کتنا طاقتور ہے، نہیں سمجھا سکتا۔ یہ کاسمولوجی تھوڑا بہت کبھی کبھار پڑھا کریں، رب کی عظمت آپ کے سامنے آئے گی۔ جو یہ گلیکسیز بنا سکتا ہے، جو یہ بلیک ہولز بنا سکتا ہے، جو یہ بلیک میٹر بنا سکتا ہے، ان سب کو قابو کر سکتا ہے، ان سب کے قوانین بنا سکتا ہے۔ ان قوانین میں سے کبھی کسی نے کوئی تخلف نہیں کیا، خلاف ورزی نہیں کی ہے، تو وہ آپ کا رب ہے، وہ آپ کے لیے کیا نہیں کر سکتا؟ وہ آپ کے لیے اگر آپ چاہیں تو کربلا کو وسیع کر کے آپ تک کربلا پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ کی خواہش ہو آپ کو صفین میں لے جا سکتا ہے۔ ایک صحابی امیر المومنین سے کہتا رہا کہ میرا بھائی بہت چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ ہم رکاب ہو، اس کی یہ مجبوری ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ نہیں پہنچ سکا۔ جب اسے 2-4 دفعہ کہا تو امیر المومنین نے فرمایا وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آفر کہیں کسی کی بھی نہیں ہے کہ آپ چاہو آپ پہنچ جاؤ، یہ آپ چاہو تو یہ نہ زمانہ رکاوٹ ہو، نہ زمین، نہ مکان، کوئی چیز آپ کے سامنے رکاوٹ نہ ہو۔ عبداللہ بن عفیف ازری صحابی ہے، ایک آنکھ جمل میں شہید ہو گئی، ایک آنکھ صفین میں، عمر بھی زیادہ ہے، اندھا بھی ہے، کربلا نہیں جا سکا، کوفہ میں تھا۔ کوفہ میں جب ابن زیاد نے گستاخانہ خطبہ دیا، اور وہ خطبہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا جو گستاخیاں اس نے کی، وہاں معلوم تھا اس ظالم کے سامنے کھڑے ہو کے بولنے کا کیا مطلب ہے، وہاں عبداللہ ابن عفیف ازدی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا گستاخ، تو وہ ذلیل ہے جس نے فرزند رسول کو شہید کیا، اب اسے اور اس کی بیٹی کو شہید کیا گیا۔ دیکھیے یہ
ان 72 شہداء میں نہیں ہو سکا کسی بھی معنی کی وجہ سے، کربلا کوفے تک آ گئی، اس نے وہاں حسین کا دفاع کیا اور وہی شہادت پائی۔ اچھا، ہم ربوبیت کو سمجھ رہے ہیں، رب کو سمجھ رہے ہیں، رب کہیں، خدا کہیں، اللہ کہیں، ہے ایک ہی بات، لیکن رب الگ ہے۔ یہ ہم نے پہلے مجلس میں تھوڑا سا بیان کیا تھا، اگر کسی کو تھوڑی بہت کنفیوژن ہو تو وہ پہلی مجلس کو تھوڑا سا وہ 2x پہ لگا کے سن لیں، 3x پہ بھی لگا کے سنیں، جو مطلب کی جگہ وہاں کو دوبارہ سن لیں، وہاں ایک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ رب آپ کے تمام امورات وہی چلاتا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ کل بھی ہم نے تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کیا، کوئی اور، کسی اور کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم پہنچے اس آیت پہ بھی آئیں گے، ہدایت بھی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، موت دینا بھی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ موت دینا صرف اللہ کا کام، صرف اللہ موت دیتا ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت، پھر قرآن ہے، پہلی آیت کیا تھی؟ صرف اللہ، دوسری آیت کیا ہے؟ ملک الموت موت دیتا ہے۔ اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا، جب کسی کے موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے فرشتے اسے موت دیتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ صرف اللہ، ملک الموت، فرشتے، سمجھنے کی بات ہے۔ موت صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ملک الموت کبھی جان لیتا ہے، کبھی وہ اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے، وہ جان لے لیتا ہے۔ تو یہ جان کس نے لی ہے؟ اللہ نے۔ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہوا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے تو اس زندگی کی ہر چیز بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے۔ ساتھ میں یہ سمجھ میں آنا بھی ضروری ہے کہ جبر بھی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، لیکن اتنے آزاد بھی نہیں ہیں کہ اللہ کی مشیت کے خلاف جا سکیں۔ نہ جبر ہے، نہ تفویض ہے، بل الامر بین الامرین۔ یہ بہت عام سی واضح سی بات ہے اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے، یہ ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، باقی کسی کو سمجھ میں آج تک نہیں آئی۔ یا وہ جبر کی طرف چلے گئے یا وہ تفویض کی طرف چلے گئے۔ ہم نہ جبر کے قائل ہیں نہ تفویض کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں ہے سب اللہ کا، چلتا سب اللہ کی مشیت سے، کرتا سب کچھ رب ہے، لیکن ہمیں بھی اختیار حاصل ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر یہاں پہنچے انشاءاللہ کسی دن اس پہ پوری مجلس پڑھ دیں گے تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ موت کے بارے میں 2 آیتیں میں نے پڑھی تھی، دوبارہ پڑھ کے اپنی گفتگو کو آگے چلاؤں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں بھی ہو، موت تمہیں آئے گی۔ فاذا جاء اجلهم، اگر تمہاری موت آ جائے تو یہ نہ آگے کوئی کر سکتا ہے نہ کوئی پیچھے کر سکتا ہے۔ یہ 2 آیتیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ تیسری آیت وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لا یولون الادبار، یہ پہلے عہد کر چکے ہیں خدا سے کہ یہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ اس عہد پہ لوگوں کو بڑی منزلت ملتی ہے کہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، یہ نہیں بتاتے کیا عہد کیا تھا، قرآن نے بتا دیا۔ عہد یہ کیا تھا کہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اپنی تشریف لے کر نہیں جائیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ
مسئولا، یہ جو عہد کیا ہے اب اس عہد سے پوچھا بھی جائے گا. یہ حصہ ہم نے اس کام میں ہمیں آگے آنا تھا. قل لن ينفعكم الفرار، تمہیں فرار کوئی فائدہ نہیں دے گی. ان فررتم من الموت او القتل، فرار کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. اگر فرار کرو گے تو یا قتل ہو جاؤ گے یا موت آئے گی. اب یہ آئی کہاں ہے؟ اس زمانے میں آئی ہے جب اصحاب سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ بھاگنا نہیں ہے. اصحاب نے بھی عہد کیا تھا ہم نہیں بھاگے. بعد میں خدا ارشاد فرما رہا کہ تمہارے بھاگنے سے تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. لکھا گیا ہے کس نے مرنا ہے کس نے نہیں مرنا ہے. اگر بھاگو گے تو یا موت ہوگی یا قتل. یہ بہت گہرا ہے، پتہ نہیں میں پہنچا سکوں یا پہنچا سکوں. اگر بھاگو گے تو یا موت ہوگی یا قتل. اگر ڈٹ جاؤ گے یا غازی ہوگے یا شہید. آج جس مسافر کا ذکر معمولاً کیا جاتا ہے وہ دیباچہ کربلا ہے. کربلا میں جو مصائب آئے ہیں ان سب مصائب کا مختصر قصہ ایک شخص پر آیا اور وہ ہے مسلم ابن عقیل. سفیر حسین، رازدار حسین، شبیہ حسین. مسلم فقیہ اہل بیت میں سے. آپ جب کوفہ تشریف لائے اور نماز جب پڑھانا شروع کی بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب نماز ختم کی تو مسلم تنہا رہ گیا. مسلم دیباچے کربلا ہے، کربلا میں حسین تنہا رہ گئے، کوفہ میں مسلم تنہا رہ گئے. اب کوفہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں، معلوم نہیں کہاں جانا ہے. پیاس کی شدت ہے، کسی گھر کی دہلیز پہ جا کے بیٹھ گئے. ایک مومنہ آئی، کہا پانی پلا سکتے ہو؟ تو نے پانی پیش کیا، مسلم نے پانی پیا. کچھ دیر بعد مومنہ نے آ کے دیکھا مسلم ابھی تک بیٹھے تھے. کہا اجنبی، کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہاں زیادہ دیر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، جہاں جانا ہے چلے جاؤ. مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. اجرکم علی اللہ، خدا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. پوچھا، بتایا میں مسلم ابن عقیل ہوں. رسول خدا عقیل کو بہت پسند کرتے تھے اور فرمایا میں عقیل کو اس لیے چاہتا ہوں کہ عقیل بہت پیارا ہے، اور اس لیے بھی چاہتا ہوں کہ یہ ابو طالب کا پیارا ہے، اور اس لیے بھی چاہتا ہوں کہ اس کا بیٹا میرے بیٹے کے کام ہے. جب مومنہ کو پتہ چلا تو وہ گھر کے اندر لے گئی. میں آرام سے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کا جی چاہے گریہ کرے، جی نہ چاہے گریہ نہ کرے، لیکن گریہ کی یہ ایام پھر نہ جانے ہماری زندگی میں آئے یا نہ. روایت میں ہے کہ جو آنسو بہتا ہے وہ جناب فاطمہ تک پہنچ جاتا ہے. آپ کے آنسو بہت قیمتی ہیں. خدا آپ کی حفاظت کرے، خدا آپ کے ان گریوں کی حفاظت فرمائے، خدا اس گریے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم فرمائے.
جب اشقیاء کو پتہ چلا کہ مسلم توآ کے گھر میں ہیں، انہوں نے حملہ کیا، توآ نے کہا مسلم گھر کے اندر رہ کر دفاع کریں، آپ بہتر دفاع کر سکتے ہیں۔ مسلم نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ یہ اشقیاء تمہارے گھر کے اندر آ جائیں، تمہارے گھر کی حرمت ہے۔ میں عرض کروں گا مسلم آپ خوش نصیب ہیں، آپ شہید ہو جائیں گے، آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ اشقیاء خیام میں داخل ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ مسلم گھر سے باہر آئے، مسلم نے جہاد شروع کیا۔ بنی ہاشم کا شہر، یوں کسی کے مقابلے میں آنے سے مسلم شکست نہیں کھاتا۔ لشکر بلایا گیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، کوئی تلوار سے حملہ کر رہا ہے، کوئی نیزے سے حملہ کر رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے۔ جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے پتھر مارنا شروع کیے۔ مسلم نے کہا میں مسلمان ہوں، مسلمان کو پتھر نہیں مارتے۔ میں مسلم سے کہوں گا کربلا آئیے، فرزند رسول تنہا ہے، زخمی ہے، زہرا کا لان، مسلمان پتھر مار۔ اجرکم علی اللہ۔ نہ معلوم کتنے مسائل پڑھ سکوں، خدا مجھے ہمت دے، خدا آپ کو سننے کا حوصلہ دے۔ انہوں نے دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا۔ مسلم وہ مجاہد ہے جو شہید بھی ہے، جو اسیر بھی ہے۔ گرفتار کر کے دارالامارہ لے جایا گیا۔ مسلم زخمی ہیں، ایک تلوار کی زخم مسلم کے ہونٹوں پر بھی آئی ہے۔ مسلم پیاسا، پانی پینا چاہا، پانی لایا گیا، کاسے میں خون گیا، کاسا تبدیل کیا گیا، 3 مرتبہ کاسا آیا، دان پہ پیالے میں گرا۔ مسلم نے کہا میری قسمت میں پانی نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا مسلم آپ کے لبوں پر تلوار کا زخم تھا، آپ پانی نہ پی سکے۔ کربلا آئیے، حسین کے لبوں پر تلوار کا بھی زخم ہے، تیر کا بھی زخم ہے، پتھر کا بھی زخم ہے۔ صرف اتنا نہیں ہے، یہ لب اب خشک ہو گئے ہیں، ان لبوں پر سورج پڑا ہے۔ یہ خشک لب جب زخمی بھی تھے، خشک بھی تھے۔ آپ کی بیٹی آپ کو دیکھ نہیں رہی تھی، آپ پانی نہ پی سکے۔ حسین کی سکینہ دیکھ رہی تھی، زردشت میں تھا، لعید انجور خیزرہ کو شراب میں سلانا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس مختصر کر دیا ہم نے۔ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا، کہا مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں 2 رکعت نماز ادا کرا۔ مسلم نے 2 رکعت نماز زیارت ادا کی۔ دارالامارہ کی چھت سے حسین کو سلام دیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ سلام حسین تک پہنچا، حسین نے جواب دیا وعلیکہ السلام یا غریب کوفہ۔
حسین نے مسلم کی بچی کو بلایا، مسلم کی بچی کو اپنی گود میں رکھا، سر پہ دست شفقت پھیرا، آنکھوں میں کانوں میں بالیاں پہنائی۔ سکینہ دیکھ رہی تھی یتیم اگر ہو جائے اس کے سر پر دست شفقت رکھا جاتا ہے، لیکن جب سکینہ یتیمہ ہوئی، ہاتھ سر پہ آیا، بالوں سے پکڑا۔ حضرت کو اللہ خدا آپ سے راضی، جناب سیدہ آپ کا گریہ قبول کرو۔ جناب مسلم کا سر تن سے جدا کیا گیا، بدن دارالعمارہ کے اوپر سے نیچے پھینکا گیا۔ یہ بنی ہاشم کا پہلا بدن جسے گلیوں میں گھسیٹا گیا، یہ پہلا سر ہے جو نوکے نیزہ پہ بلند ہوا، یہ پہلا سر ہے جو زینب کے استقبال کے لیے پہلے شاہ پہنچا۔